بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے دنیا بھر کے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو. یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کی بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، 2 3 یا پھر 4. ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان میں انصاف نہ کر سکو گے، پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں. اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور ناسائز یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لیا کرو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا. اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں. یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو وہ تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے. ہاں اگر وہ خود محتاج ہو، معروف طریقہ کار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، پھر جب تم ان کے مال انہیں دے دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ سبحانہ و تعالی حساب لینے کے لیے کافی ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. اور مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ. یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی ان میں سے کچھ دے دیا کرو، اور ان سے مناسب انداز میں ہی تم نے بات کرنی ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور وہ لوگ یتیموں کے مارد میں خرد برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لہذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اور یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور انہیں جلد ہی اس دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا پڑے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، اگر صرف عورتیں ہی ہوں تو دو یا دو سے زیادہ، تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے کل ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں گے۔ اس کی ماں 1/3 حصے کی حقدار ہے، ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے، یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور ان کے قرضے کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا 4واں حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا 1/4 ان بیویوں کا ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے باپ دادا زندہ ہوں نہ بیٹا پوتا، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک 6 حصے کا حقدار ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد،
مرنے والے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد بشرطے کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اور ہر بات کا علم اللہ رکھنے والا ہے اور بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور ان کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے دنیا بھر کے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کی بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، 2 3 یا پھر 4 ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان میں انصاف نہ کر سکو گے، پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور ناسمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لیا کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے
اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو وہ تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے۔ ہاں اگر وہ خود محتاج ہو، معروف طریقہ کار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، پھر جب تم ان کے مال انہیں دے دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ سبحانہ و تعالی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، اور مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی ان میں سے کچھ دے دیا کرو، اور ان سے مناسب انداز میں ہی تم نے بات کرنی ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور وہ لوگ یتیموں کے مارد میں خرد برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لہذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور انہیں جلد ہی اس دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہونا پڑے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اگر صرف عورتیں ہی ہوں تو 2 یا 2 سے زیادہ، تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے کل ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں گے۔ اس کی ماں 1/3 حصے کی حقدار ہے، ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے، یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار
وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور ان کے قرضے کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا 1/4 ان بیویوں کا ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے باپ دادا زندہ ہوں نہ بیٹا پوتا، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک 6 حصے کا حقدار ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد مرنے والے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اور ہر بات کا علم اللہ رکھنے والا ہے اور بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور ان کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی عورت بدکاری کا ارتکاب کرے ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھر میں روکے رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کریں، بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ اور اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر جائیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اور اے ایمان والوں، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کے ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اس لیے کہ اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم ان کی کسی ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور ان کی کسی چیز کو تم پسند بھی کر لو، اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ چھوڑی ہے۔ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ آدمی کو عورت کے ساتھ احتیاط کے ساتھ اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ اگر کسی عورت کے اندر کوئی کمی ہے تو فرمایا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کی کمی ہو تو دوسری اس کے اندر خوبی بھی موجود ہو۔ اللہ نے کوئی انسان ایسا نہیں بنایا جس کے اندر کوئی ایک خوبی نہ ہو، ساری برائیاں ہی برائیاں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو ان میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر کھلا گناہ کر کے مہر واپس لوگی؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی اور گھنونا عمل ہے اور بہت بے رہ روی کی بات ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اور تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، اور حرام کر دی گئی تم پر وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اس تمہاری سلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی بہویں جو ہیں وہ بھی تم پر حرام کر دی، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں جمع کرو، البتہ جو کچھ پہلے کر چکے ہو سو کر چکے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ وہ عورتیں جو تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنیٰ ہیں۔ اللہ نے یہ احکامات تم پر فرض کر دیے ہیں۔ ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، بشرطے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھا لیا ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے۔ البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی پیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر بات کا علم رکھتا ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں۔ اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، لہذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، بشرطے کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم رکھ کر انہیں پاک دامن بنایا جائے، نہ وہ صرف شہوت پورے کرنے کے لیے اور نہ ہی کوئی ناجائز کام کریں اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشیانہ عشق مشوقی پیدا کریں۔ پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کریں تو ان پر اسے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورت کے لیے مقرر ہے۔ یہ سب تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اگر تم صبر ہی کیے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکامات کو واضح کر دے اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزر چکے تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اور اللہ تو جانتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تمہاری طرف توجہ کرے، اور جو لوگ نفسیاتی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ بات اس کے لیے بالکل آسان، اللہ کے لیے بالکل آسان۔
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے اور تم کو ایک باعزت جگہ میں یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور جن چیزوں میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو، مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کچھ کمائیں گی ان کو ان میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریبی ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھ رکھا ہو ان کو ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام معاملات میں تمہارا گواہ ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں کے نگران ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، اور جن عورتوں سے تم سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خواب گاہوں سے مطلب اپنے کمروں سے تنہا چھوڑ دو، یعنی بستر جدا کر لو، اور اس سے بھی اگر اصلاح ممکن نہ ہو تو ان کو مار سکتے ہو، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، اور یقین رکھو کہ سب کے اوپر سب سے بڑا اللہ ہی ہے اور اللہ ہی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان میں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو، ان کے درمیان میں فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے بھیج دو، اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو وہ اللہ ان دونوں کے درمیان میں اتفاق پیدا فرما دیں گے، اور بے شک اللہ کو ہر بات کا علم ہے اور ہر بات کی خبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، نز رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص کے، اور راہ چلتے ہوئے مسافر، اور اپنے غلام اور اپنے باغیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شوخی باز شخص کو پسند نہیں کرتے۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہوں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہو اسے چھپاتے ہوں، ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ تو بڑا بدترین اور بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے، اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، اور اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گناہ کر دیتا ہے اور خود اپنے پاس سے عظیم ترین ثواب دیتا ہے۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، پھر یہ لوگ سوچ رکھیں اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گروہ لے کر آئیں گے اور اے پیغمبر ہم تمہیں اور آپ کو اور ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اس دن وہ یہ تمنا کریں گے ہے کاش زمین میں دھنس جائیں اور زمین اوپر سے ان کے لیے برابر ہو جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب بھی مت جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے لگ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں ہے، الا یہ کہ تم مسافر ہو یا پانی نہ ملے تو پھر تم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بڑا معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل، جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ اور یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نافرمانی کریں گے، واسمع غیر مسمع اور راعنا، حالانکہ اگر یہ کہتے کہ سمعنا واطعنا اور واسمع وانظرنا تو ان کے لیے بہتر اور راست بازی کا راستہ ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی، اس لیے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سمعنا وعصینا کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کی بات سن لی اور میں آپ کی نافرمانی کروں گا۔ سمعنا واطعنا کا معنی ہے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم آپ کی بات پر عمل کریں گے، اس لیے انہی الفاظ کو نیچے دوبارہ ذکر کیا گیا۔
یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اور اے اہل کتاب، جو قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے اور جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور اس پر لے آؤ ایمان قبل اس بات کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گدھی جیسا بنا دیں، یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسے پھٹکار ہم نے سبت والوں پر ڈالی، یعنی ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اور بے شک اللہ تعالی اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم تر، اس سے چھوٹے ہر بات کو اور ہر گناہ کو جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بہت بڑا اور زبردست گناہ ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اس عطا میں اس پر ایک تگے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا، یعنی جس کو اللہ پاکیزگی عطا فرماتا ہے تو کسی دوسرے پر ظلم کر کے اس کو نہیں عطا فرماتا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور کھلا گناہ ہونے کی یہی بات کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطانوں کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور جن پر اللہ کی لعنت اس لیے کہ تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الکتاب ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو گٹھلی کی شفاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا یعنی کہ نا ریپ ہوتا ہے کھجور کی گٹھلی پہ، اس کو شفاف کہتے ہیں، شگاف۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ لوگ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا۔ سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لائے اور کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا، اور جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں ان کافروں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے میں دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی،
جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے یا پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کر دیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اور مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور یقین جانو کہ اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت ہی اچھی بات ہے، بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اور اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اقتدار ہوں ان کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، اگر واقعی تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، یہی بہترین طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لے آئے جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے مقدمات کے فیصلوں کے لیے شیطان کے پاس جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم تو یہ دیا گیا کہ وہ اس کا کھلا مکھلا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پرے لے جائے اور دور کی گمراہی کے اندر انہیں مبتلا کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے پوری طرح سے منہ موڑ کر بیٹھیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر اس وقت ان کا حال بنتا ہے کہ جب وہ خود اپنے ہاتھ کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو بھلائی کرنے اور آپس میں ملانے کا تھا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہم چاہتے تھے۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ اور ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، لہذا آپ انہیں نظر انداز کر دیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے، اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی باتیں کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہوں، یعنی نصیحت اور محبت بھری نصیحت جو ہے وہ ان کو کرتے رہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان بات ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنی باہمی جھگڑوں میں آپ ہی کو اپنا فیصل یعنی قاضی نہ بنا لیں، پھر آپ جو فیصلہ کرو ان کے بارے میں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔
ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ آپ اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے گھر والوں اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور اس میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرماتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور انہیں ضرور بالضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو لوگ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور لوگوں کے حالات سے اللہ تعالیٰ پوری طرح سے باخبر ہونے کے اعتبار سے اللہ بالکل کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والوں دشمن کے مقابلے میں اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، پھر الگ الگ راستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو، یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر نکلو. وَإِن مِّنكُمْ لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، اور یقیناً آپ میں سے کوئی بھی ایسا ضرور ہوگا جو جہاد کے جانے میں سستی دکھائے، پھر اگر جہاد کے دوران تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح اور مال غنیمت آپ کے ہاتھ میں آئے تو وہ کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تو تھی ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے ہاتھ میں بھی لگ جاتا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. لہذا اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیں، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، ہر صورت میں ہم اس کو زبردست اجر عظیم عطا فرمائیں گے. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اور اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں ان بے بس مرد و عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دیجئے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں. لہذا اے مسلمانوں، تم شیطان کے راستے سے لڑو، شیطان کے دوستوں سے لڑو، اور یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور سے کمزور. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى
ولا تظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے مکی زندگی میں کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور نماز قائم کیے جاؤ اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت دشمن لوگوں سے ایسی ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی، اور ایسے لوگ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہ دے دی؟ آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ایک تاگ کے برابر بھی، یعنی ذرے برابر، رتی برابر بھی تمہارے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، اور چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہنے رہے ہو۔ اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچ کا واقعہ پیش آتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ آپ فرما دیجئے کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کی اور اس بات کو عمل کے دائرے میں لانے کی کوشش تک نہیں کرتے۔ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ اور آپ جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ بھی تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے حضور کو، اور اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جو رسولوں کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کو ان کے عمل کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں، مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورہ کرتا ہے، اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے، لہذا آپ ان کی پرواہ مت کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ تعالیٰ حمایت کے لیے بالکل کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتے تو وہ اس میں بکثرت اختلاف پاتے۔ فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَبِالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی ہو، تو یہ لوگ اسے تحقیق کے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے، اور ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے، اور مسلمانوں کو اگر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے چل نکلتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین عسى الله ان يكف بأس الذین كفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، آپ پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، مومنین کو ترغیب دیتے رہیے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت۔
من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو شخص کوئی اچھی سی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اس سے اس برائی سے بھی حصہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کا جواب دو، اور یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کے جواب دے دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سبب رکھنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تمہیں ضرور بے ضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا ہو۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ اور پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے، نامراد کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن جاؤ تاکہ سب برابر ہو جائیں، لہذا اے مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لے، چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کرے تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ اور نہ ہی مددگار۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم وما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ ہاں وہ لوگ اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان میں کوئی صلح کا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح سے آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور تم سے ضرور جنگ کرتے، چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کریں تو تم کو امن کی پیشکش کر دیں تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ اور منافقین میں کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے تو وہ اس میں الٹے منہ جا گرتے ہیں، اوندھے منہ جا گرتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں، نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو ان کو بھی پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تمہیں ان کے خلاف کھلا اختیار دے دیا ہے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اور کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے دیت میں یعنی خون بہا میں، اور مقتول کے ورثاء کو پہنچائے الا یہ کہ وہ معاف کر دے۔ اور اگر مقتول قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو تو بس ایک مسلمان کو غلام آزاد فرض ہے، خواہ خون بہا دینا اور خون بہا دینا واجب نہیں۔ اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان میں کوئی معاہدہ ہے تو بھی یہ فرض ہے کہ خون بہا اس کے ورثاء تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان کو آزاد کیا جائے غلام کی صورت میں۔ ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض یہ ہے کہ وہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو اگر کوئی شخص غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو اس کی دیت میں 100 اونٹ اس کے ورثاء کو دینا، یہ اسلامی تعلیمات میں دیت کہلاتا ہے۔ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا اللہ، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو۔ جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخائر ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ اور جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور جہاد میں جانے کی بجائے گھر میں بیٹھے رہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بڑی فضیلت دے کر بڑے ثواب کا اجر عطا فرمایا ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم، یعنی خاص اپنے پاس سے بڑے درجے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کر کے آئے تو بولے حالت میں تھے وہ کہنے لگے ہم تو زمین میں بے بس بنائے دیے گئے تھے۔ فرشتے نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ لہذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہایت برا انجام ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، البتہ وہ بے بس مرد و عورت اور بچے اس انجام سے مستثنی ہیں جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں۔
فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والے ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت نے آ کر پکڑ لیا تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تُقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے، تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے درمیان میں موجود ہوں اور انہیں نماز پڑھاؤ تو دشمن سے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی آگے آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے۔ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیار اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، ہاں اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے رہو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ پھر جب تم دشمن کی طرف سے اطمینان ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے، مقررہ وقت پر نماز فرض کی گئی ہے، اور تم ان لوگوں یعنی کافر دشمنوں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور تم ان لوگوں یعنی کافر دشمنوں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے، اور تم اللہ سے اس بات کی امید رکھو، امیدوار رہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں، یعنی ان کو تو اجر کا کوئی امید نہیں ہے، جبکہ ایمان والوں کے لیے تو اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب آپ پر اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں اس طریقے کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سمجھا دی ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار ہرگز نہ بنیں۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔
اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کیجیے جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرنے والے ہیں۔ اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں فرماتے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ یہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے اس سب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ارے تمہاری بھی ساتھ یہی تو ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑا کر کے ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کون کرو گے، اور کون ان کی حمایت کرے گا، یا کون ان کا وکیل بن کے آئے گا قیامت کے دن اللہ کے حضور میں؟ دنیا میں تو تم نے ان کا ساتھ دے دیا، قیامت میں بھی تم ان کا ساتھ دو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پورا علم بھی رکھتے ہیں اور حکمت کے بھی اللہ مالک ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان ہے اور کھلا گناہ ہے، اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ یہ شخص غلطی خود کی، چوری خود کی اور اس کا الزام کسی اور کو دے دیا، غیبت خود کی، الزام کسی اور کو دے دیا، جھوٹ خود بولا، الزام کسی اور کو دے دیا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہوں گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو آپ کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ ہی کر چکا تھا، اور در حقیقت یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے، یہ آپ کو ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کتاب اور حکمت نازل کی ہے، آپ کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اور لوگوں کی بہت سی خفیہ میٹنگیں اور سرگوشیوں میں کوئی خیر و برکت نہیں الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اس کو زبردست ثواب عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود بنا لی ہے یا اپنا لی ہے، اور اسے دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جس میں وہ لوگ رہیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ ہر گناہ
جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا اور بہت دور جا کر گرا ہوا گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا شخص ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال دی ہے اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ وقت تک کے لیے حصہ لے کر رہوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور میں انہیں راہ راستے بھٹکا کر رہوں گا اور انہیں خوب آزماؤں، آرزویں دلواؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ جو چاہیں اور جانوروں کے کانوں کو چیر ڈالیں، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دے، اور جو شخص اللہ کی بجائے شیطان کو دوست بنائے گا تو اس نے کھلا مکھلا خسارے کا گھاٹے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ تو ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا رکھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی بھی راہ فرار نہیں ملے گی، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کے لیے ایسے باغات میں انہیں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا ہو بھی کون سکتا ہے۔ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں اور نہ اہل کتاب کی آرزوئیں، جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی بھی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو شخص نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی شکاف کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنا چہرہ سمت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا، جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، نیکی کا عادی بھی ہو، اور جس نے سیدھا اور سچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہو۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے اللہ اور اس کی کتاب یعنی قرآن کریم کی جو آیات جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کے مقرر شدہ حق نہیں دیتے، ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو۔ نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم بتاتی ہے شریعت،
اور یہ تاکید کرتی ہے کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، اور صلح کر لینا بہتر ہے۔ اور انسان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے۔ اگر احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو۔ البتہ ایک طرف پورے نہ جھک جانا، دوسروں کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز ہو۔ اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اگر دونوں جدا ہی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں اور حکمتوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہ تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان کرو گے، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور بذات خود لائق تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور کام بنانے والا اللہ ہی کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اگر وہ چاہیں تو اے لوگوں تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، اور اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے کہ ایک لمحہ میں ساری کائنات کو فنا کر دے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الآخرة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربون ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اور اے ایمان والو انصاف کام کرنے والوں بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، اور چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف پڑتی ہو، وہ شخص جو اللہ خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ لہذا اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہوں۔ اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو یاد رکھو اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح سے باخبر۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور اے ایمان والوں اللہ پر ایمان رکھو
اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری ہے۔ اور جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا انکار کرے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر بڑھتا ہی چلا گیا، ان کا اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں راستے پر لانے والا ہے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، اور منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور اللہ نے اس نے کتاب میں تم پر جو حکم نازل کیا ہے، جب تم اللہ کی آیات کو سنو اور ان کا انکار کیا جا رہا ہو یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اور اے دنیا بھر کے مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ اور یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں رکھا ہے، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں، نہ پورے طریقے پر مسلمانوں کی طرف ہیں اور نہ پوری طرح کافروں کی طرف ہیں، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تم اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی بھی راستہ ہرگز تلاش نہیں کر پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اور اے ایمان والوں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنانا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق کے عذاب ہونے کی ایک کھلی وجہ جو ہے وہ پیدا کر لو؟ اگر تم کافروں سے دشمنی کرو گے تو تم عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔
इल्ला الذين ताबू व अस्लहू वातसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाह फउलाइका मअल मुमिनीन व सौफ यु'तिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा। अलबत्ता जो लोग तौबा कर लें, अपनी इस्लाह कर लें और अल्लाह का सहारा मजबूती से थाम लेंगे और अपने दीन को खालिस अल्लाह के लिए बना लेंगे तो ऐसे लोग मोमिनीन के साथ शामिल हो जाएंगे और अल्लाह मोमिनों को ज़रूर बिज़रूर अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। और अगर तुम शुक्रगुजार बनो, सही मानों में ईमान ले आओ, तो अल्लाह तुम्हें आज़ाब देकर आखिरत में क्या करेगा। अल्लाह तो बड़ा क़दरदान और सबके हालात का पूरी तरह से इल्म रखने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह 5वां पारा जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया। यहाँ से 6ठा पारा शुरू होता है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करते कि किसी की बुराई आलानिया ज़ुबान पर लाई जाए, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म हुआ हो, और सब कुछ अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और सब कुछ जानने वाला है। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ ताफ़ू अन सूइन फ़इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन क़दीरा। अगर तुम कोई नेक काम एलानिया करो या खुफिया तौर पर करो या किसी बुराई को मुआफ़ कर दो तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला है, अगरचे सज़ा देने पर अल्लाह ताला पूरी कुदरत रखता है। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलूना नुअमिनु बिबअज़िन व नकफ़ुरु बिबअज़ व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान में फ़र्क करना चाहते हैं और कहते हैं कि कुछ रसूलों पर तो हम ईमान लाते हैं और कुछ का हम इनकार करते हैं, इसी तरह वो चाहते हैं कि कुफ़र और ईमान के दरमियान में एक बीच का रास्ता, दरमियान का रास्ता निकाल लें। उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़ा व अअतदना लिल काफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। ऐसे लोग सही मानों में काफिर हैं और काफिरों के लिए हमने ज़िल्लत अमेज़ अज़ाब जो है वो तैयार कर रखा है। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व लम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिन मिनहुम उलाइका सौफ़ युअतीहिम उजूरहुम व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। और जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाएं और उनमें से किसी के दरमियान में फ़र्क न करें तो अल्लाह ऐसे लोगों को उनके आजर अता फ़रमाएगा और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और बहुत बड़ा मेहरबान है। यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबन मिनस समाइ फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल अजल मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौना अन ज़ालिक व आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना। और ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले किताब आपसे जो मुतालबा कर रहे हैं तुम इन पर आसमान से कोई किताब नाजिल करो, तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये लोग तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इससे भी बड़े बड़े मुतालबात कर चुके हैं। चुनांचे इन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था हम अल्लाह का खुली आँखों से दीदार करना चाहते हैं। चुनांचे इनकी सरकशी की वजह से इनको एक ज़ोरदार कड़क ने आकर पकड़ लिया था। फिर इनके पास जो खुली खुली निशानियाँ आईं, उनके बाद भी उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। इस पर भी हमने उन्हें मुआफ़ कर दिया और हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वाज़ेह इख्तिदार अता फ़रमाया। वरफ़अना फ़ौक़हुमुत तूर बिमीसाक़िहिम वक़ुलना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ुलना लहुम ला तअदू फ़िस्सब्ति वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा। और हमने कोहे तूर को इनके ऊपर बुलंद करके इनसे आहद लिया था और हमने इनसे कहा था कि शहर के दरवाज़ों में झुके हुए सरों के साथ दाखिल हो जाओ, और इनसे कहा था कि तुम हफ्ते के दिन के बारे में हद से न गुज़रना, और हमने इनसे बहुत सारे पक्के अहद जो हैं वो लिए थे। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाह व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फ़ला युमिनूना इल्ला क़लीला। फिर उनके साथ जो कुछ हुआ और वो
اس لیے کہ انہوں نے اپنا وعدہ توڑا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دل تو غلاف کے اندر چھپے ہوئے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور مریم پر بہت بڑا بھاری بہتان لگایا۔ یہ مریم حضرت عیسیٰ کی والد ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور یہ کہ کہا ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، نہ انہیں انہوں نے سولی دی تھی، بلکہ انہیں تو اشتباہ ہو گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں، اور انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے تھے۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی صاحب اقتدار اور بڑی ہی حکمت کا مالک ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، غرض یہودیوں کی سنگین زیادتیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور سود لیا کرتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال حق طریقے سے کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اور البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے اور مومن ہیں وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنا دیے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم ان کے واقعات آپ کو نہیں سنائیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، یہ سب رسول وہ تھے جو ثواب کی
خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر بھی باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ یہ کافر لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے، اور اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ یوں تو اللہ کی گواہی ہی بالکل کافی ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ یقین جانیے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، وہ بڑی دور کی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھلانے والا ہے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ سوائے دوزخ کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی سی بات ہے، آسان ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، اب ان پر ایمان لے آؤ، تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ اور اگر اب بھی تم نے کفر کی راہ اپنا لی تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت دونوں کا زبردست مالک ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا خیرا لکم فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا۔ اور اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھ جاؤ اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا ایک کلمہ تھے جو اللہ نے مریم تک پہنچایا، اور ایک روح تھے جو اسی کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے، اس بات سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اللہ تو ایک ہی معبود ہے اور وہ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ اور مسیح کبھی بھی اس بات کو عار نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ وہ مقرب فرشتے اس میں کوئی عار سمجھتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی بندگی میں عار سمجھے اور تکبر کا مظاہرہ کرے تو وہ اچھی طرح سے سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے ہوں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں، ان کو ان کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا، اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی دیا جائے گا۔ اور رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، تکبر کا مظاہرہ کیا، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہم ان کو دیں گے، اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار اور کوئی بھی معاون نہیں ملے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اور اے دنیا بھر کے لوگوں، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی، ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی روشن دلیل بھیج دی ہے جو راستے کی پوری طرح سے وضاحت کرنے والی ہے، یعنی قرآن کریم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا۔ چنانچہ جو لوگ
اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا ہے، اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچا دے گا۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فإن کانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتے ہیں، اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکے میں سے آدھا حقدار ہوگی، آدھے کا حقدار ہوگی، اور اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے اور اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا۔ اگر بہنیں دو ہوں تو بھائی کے ترکے سے وہ 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں تو اس مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔